بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 24۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ ماضی کو جب بھی حال کی روشنی میں دیکھا جائے یا اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر پیدا ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ آج جب ہم حال کے تناظر میں برطانوی عہد کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر اس وقت سے بالکل مختلف ہے کہ جو اس دور میں رہنے والوں کا تھا۔ ان میں سے بھی اکثر آج جب اس عہد کو موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو ان کی رائے بھی بدل جاتی ہے۔ جیسے جیسے حال میں تبدیلی آتی ہے ایسے ایسے ماضی کی جانب ہمارا رویہ ہی بدلتا جاتا ہے۔ آج کے حالات میں جب ہم موجودہ دور کی بدعنوانیوں اور سیاسی افراتفری کا شکار ہیں تو ہم برطانوی عہد کی سامراجیت، نسل پرستی، اقتصادی لوٹ کھسوٹ اور اہل ہندوستان کی ذلت کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے برعکس اس دور کی اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس سیریز میں ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ برطانوی راج کیا تھا، اس کی بنیادیں کیا تھیں، اور یہ کیوں اور کس طرح آج بھی ہماری سوچ پر حاوی ہے۔ جلد یا بدیر ایک وقت آئے گا جب دنیا یہ محسوس کرے گی کہ برطانیہ کا ذہنی اور علمی اقتدار ہندوستان سے کبھی زائل نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئیں، کبھی کبھی جذبات کی رو میں ہم آپے سے باہر بھی ہو گئے اور بارہا ہم تنگ خیالی کے مرتکب ہوئے۔ اس کے باوجود ہم نے ہندوستان کو امن عطا کیا، وہ امن جس کی بنیاد تباہ کاری پر نہ تھی۔ ہم نے ہندوستان کو قانون دیا، وہ قانون جس میں جبر و تشدد کو دخل نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے ہندوستان کو آزادی کی دولت بخشی۔ دنیا کی تاریخ میں غیر ملکی دور حکومت کو کئی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ نو آبادیاتی نظام جن جن ملکوں میں بھی قائم ہوئے ہیں وہ فتح کی صورت میں قائم ہوئے۔ وہ معاشرے جو طاقتور اور سامراجی قوتوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہوئے، انہوں نے شکست کے بعد اپنی قوت و توانائی کھو دی۔ ان کی مزاحمت کی تحریکوں کو سختی سے کچل دیا گیا تھا۔ ان پر نو آبادیاتی طاقتوں نے اس وقت تک حکومت کی جب تک رد عمل کے طور پر ان معاشروں میں دوبارہ سے طاقت و توانائی نہیں آ گئی، اور انہوں نے مزاحمتوں اور بغاوتوں سے نو آبادیاتی حکومت کو کمزور نہیں کر دیا۔ آزادی کے بعد جب تاریخ کو از سر نو تشکیل دیا جاتا ہے تو ان کے لیے نو آبادیاتی عہد باعث ندامت اور شرم ہوتا ہے۔ یہ انہیں شکست کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں ان کی پسماندگی، بے حسی اور بے چارگی چھپی ہوتی ہے۔ اس میں ان کی غلامی کی زندگی پنہاں ہوتی ہے۔ ان حالات میں تاریخ کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ ماضی سے سبق حاصل کیا جائے، اپنی شکست اور غلامی کا تجزیہ کیا جائے، اپنی پسماندگی پر غور کیا جائے، یا اپنی تہذیب و ثقافت کو دیکھا جائے تاکہ ایسے حالات دوبارہ سے پیدا نہ ہوں کہ جو انہیں پھر پسماندگی اور غلامی کی طرف لے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس عہد اور دور کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، فراموش کر دیا جائے تاکہ شکست کا جو داغ ہے وہ نظر ہی نہ آئے۔ اس نقطہ نظر کو اہل اسپین نے اختیار کیا کہ جنہوں نے اسپین پر عربوں کی حکومت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اس دور کو اپنی تاریخ سے نکال کر اپنی تاریخی تسلسل کو جاری رکھا۔ یہی نقطہ نظر بلقان میں عیسائی ریاستوں کا رہا کہ جنہوں نے عثمانی دور حکومت اور ان کی بالادستی کو فراموش کر دیا تاکہ غلامی کا یہ عہد ان کی تاریخ کا حصہ نہ رہے۔ آزادی کے بعد بر صغیر کے مورخوں کے سامنے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہندوستان میں برطانوی عہد کی تاریخ کو کس انداز اور کس طریقے سے اپنی تاریخ کا ایک حصہ بنائیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ دور تاریخ کا حصہ ہے۔ آزادی کے بعد بر صغیر کے مورخوں کے سامنے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہندوستان میں برطانوی عہد کی تاریخ کو کس انداز اور کس طریقے سے اپنی تاریخ کا ایک حصہ بنائیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ دور تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برطانوی اقتدار اور عمل دخل نے ہندوستان کی تاریخ کے تسلسل کو توڑا ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ کیا اس عہد کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا جائے جیسا کہ اہل اسپین یا بلقان والوں نے کیا ہے، یا اسے تاریخ کا ایک اہم حصہ سمجھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے بر صغیر کے تاریخی عمل میں محض دخل اندازی سمجھا جائے، یا یہ دیکھا جائے کہ یہ محض دخل اندازی نہیں تھی بلکہ اس نے تاریخی تسلسل کو توڑ کر
ایک نئے سلسلے کی ابتدا کی، ایک ایسے سلسلے کی کہ جو نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان میں برطانوی اقتدار قائم نہیں ہوتا اور ہماری تاریخ کا تسلسل برقرار رہتا اور اس تسلسل میں تبدیلیاں آتیں، روایات و اقدار اور اداروں میں شکست و ریخت ہوتی، ذہن بدلتا، پرانی عادات و رسومات میں تبدیلی آتی اور اس طرح سے اندرونی طور پر معاشرہ اپنی ساخت و حیت بدلتا، تو اس پورے عمل میں ہمارے معاشرے میں اپنی تہذیب و ثقافت کی روح موجود رہتی۔ برطانوی عہد میں جو تبدیلیاں آئیں وہ باہر سے آئی تھیں، اوپر سے آئی تھیں۔ جب نئے اداروں کی تشکیل ہوئی، نئی روایات و اقدار بنی اور نئے ذہن کی تشکیل ہوئی، تو اس نے ماضی سے ہمارا رشتہ توڑ دیا۔ اس نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو جدید یورپی نظریات کو ماننے والے ہیں اور دوسرے وہ جو اب تک قدیم ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اپنے ماضی اور روایات کو حقارت سے دیکھتا ہے، دوسرا اس میں شان و شوکت اور افادیت ڈھونڈتا ہے۔ ایک یورپ کے ماڈل پر معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے تو دوسرا احیاء کے ذریعے ماضی کو لوٹا کر اس میں مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔ غیر ملکی اقدار کے بارے میں ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر نو آبادیاتی نظام ترقی یافتہ ہو تو یہ اپنے زیر دست ملکوں میں ترقی کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اور نتیجتاً معاشرہ ترقی کرتا ہوا اس مقام پر جلدی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنی اندرونی جد و جہد اور عمل کے بعد پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس نقطۂ نظر سے جب برطانوی عہد کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان جدیدیت سے روشناس ہوا۔ مغربی تعلیم نے روشن خیال طبقے کو پیدا کیا، مشرقی علوم پر نئی تحقیق نے انہیں ایک نئی زندگی اور نئی جہد دی، یورپی سائنس، فلسفہ اور دوسرے سماجی علوم نے اقلیت کو بڑھاوا دیا، مغربی تہذیب کی مادیت نے عام فرد کی زندگی میں خوشحالی اور مسرت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا، معاشرے میں نظم و ضبط کے اصول بنائے جن کی بنیاد پر جماعتیں بنی اور پھر متحد ہو کر جد و جہد کے اصول کو اختیار کیا گیا۔ مغربی تہذیب کے زیر اثر ایسے نئے سیاسی ادارے بنے جن کی وجہ سے کچلے طبقے کو ابھرنے کا موقع ملا۔ نئی تعلیم نے نئے نئے پیشے پیدا کیے جن میں ڈاکٹر، وکیل، صحافی اور جج وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ تبدیلی کے اس عمل میں نو آبادیاتی حکومت کے اپنے مفادات تھے، اگرچہ ان کا فائدہ ہندوستانی معاشرے کو ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنی حکومت کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اونچی ذات کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اگر نو آبادیاتی نظام کے ہندوستانی معاشرے پر اس قدر گہرے اثرات ہوئے تو کیا ان تبدیلیوں نے معاشرے کو ماضی سے کاٹ دیا تھا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اولیوسس کہتا ہے کہ برطانوی اقتدار اور حکومت کے باوجود ہندوستان کا ماضی سے رشتہ نہیں ٹوٹا، بلکہ یہ رشتہ جڑا رہا۔ اس ضمن میں وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا 1/3 علاقہ ہندوستان کے راجاؤں اور نوابوں کے پاس رہا، جہاں قدیم ادارے اور روایات قائم رہیں، اس لیے ہندوستان برطانوی علاقوں اور مقامی ریاستوں میں تقسیم رہا اور اس میں غیر مساویانہ ترقی ہوئی تھی۔ برطانوی اقتدار کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ خانہ جنگیاں ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کی طاقت بڑھ گئی۔ اب یہ اصول مقرر ہوا کہ حکومت کرنے کے بجائے انتظام کرنا ہے، جس کی وجہ سے جنگجوؤں کے بجائے اب منتظمین اہم ہو گئے جن کا انتخاب تعلیم، صلاحیت اور قابلیت پر ہوتا تھا۔ نو آبادیاتی نظام میں بقول اولیوسس پرانی شراب نئی بوتلوں میں بھر دی گئی۔ جب انگریزی زبان سرکاری زبان بنی تو اس کے سیکھنے والے اونچی ذات کے برہمن تھے۔ مسلمانوں میں بھی طبقہ اعلیٰ کے افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح مراعات اوپر کے لوگوں میں ہی محدود رہیں۔ تعلیم کے علاوہ تجارت میں میواڑی، پارسی اور بنیے انگریزوں سے مل گئے تھے اور ان کے لیے دلال یا ساہوکار کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح زراعت کے میدان میں زمیندار اور جاگیردار ان کے معاون بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجر اور زمیندار طبقے تبدیلی کے ایجنٹ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے نو آبادیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ نو آبادیاتی دور میں انگریز حکمران طبقے نے مذہبی معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی مذہبی قوانین کا احترام کیا۔ سنسکرت زبان پر تحقیق، متشرقین کا شاندار ماضی دریافت کرنا، ذات پات کی تقسیم کو برقرار رکھنا، آریہ نسل کی برتری کے نظریے کو فروغ دینا، مندروں کی حفاظت کرنا، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا،
1863 میں مندروں کو ریاست کے کنٹرول سے آزاد کر کے انہیں کمیٹیوں کے حوالے کرنا، یعنی برہمنوں کے تسلط میں دینا، ان تمام باتوں نے ہندو معاشرے میں برہمن عزم اور ورن کے نظریے کو ایک نئی زندگی دے دی۔ اس لیے نو آبادیاتی نظام میں جو تبدیلیاں نظر آتی تھیں وہ سب سطحی طور پر تھیں، ورنہ معاشرہ انہی قدیم اور فرسودہ بنیادوں پر قائم رہا۔ برطانوی عہد کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس دور میں مغربی اور مشرقی افکار و خیالات کا ملاپ ہوا تھا، اور اس ملاپ کے نتیجے میں جو ثقافت ابھری اس نے ہندوستان کے منجمد معاشرے کو متحرک کیا۔ جب برطانوی اقتدار قائم ہو گیا تو اس وقت ہندوستان کے دانشوروں کو یہ سوچنے کا موقع مل گیا کہ وہ ان وجوہات کو تلاش کریں جن کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں سے شکست کھائی اور ان کے زیر دست ہوئے۔ اگر اس کی وجہ معاشرے کی خرابیاں تھیں تو ان خرابیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں دور کیا جائے، اور اصلاح کے ذریعے معاشرے کو بہتر بنایا جائے تاکہ وہ نئے اور بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ راجا رام موہن رائے کے برہمو سماج اور سر سید کی تحریک اسی پس منظر کی پیداوار تھیں۔ ان تحریکوں نے ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کیا کہ جس نے اپنی سوچ کے معیار کو بدل ڈالے اور روایات و عقیدے کے بجائے عقل و دلیل کے ذریعے ہر چیز کو پرکھا جانے لگا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب مولا سنکرا نامی ایک شخص نے ایک لاش کی مدد سے انسانی جسم کا مطالعہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ مذہبی کتابوں میں انسانی جسم کی اناٹومی کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، تو اس نے تجربے کے بعد ان تمام مذہبی کتابوں کو پھاڑ دیا کہ جن میں غلط معلومات تھیں، اور لاش کے ساتھ انہیں بھی دریا میں بہا دیا۔ اس کا یہ قدم علامتی تھا کہ اب ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں، اب نئے حالات ہیں، نئی تحقیقات ہیں، انہی میں سچائی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نو آبادیاتی دور کے بارے میں نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہوئے تھے اور قدیم معاشرہ اس طرح سے بغیر کسی حرکت کے مستحکم بنیادوں پر کھڑا رہا، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نو آبادیاتی نظام انقلابی تبدیلیاں لایا اور اس نے ہندوستانی سماج کی ساخت کو بدل دیا۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس نظام نے ہندوستان میں تبدیلیاں ضرور کیں، مگر وہ یا تو برطانوی سامراج کے مفادات کے لیے تھیں یا بلا واسطہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں رونما ہوئی جو برطانوی حکومت نے نافذ کی تھیں اور جن کا مقصد معاشرتی اور سماجی تبدیلی نہیں تھا، مگر چونکہ ہر تبدیلی اپنے ساتھ ایک نیا شعور لاتی ہے اس لیے ہندوستانی معاشرہ جلد و ساکت نہیں رہا، وہ ان تبدیلیوں کو اپنے اندر ضم کرتا رہا۔ ان مختلف نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ آزادی اور آزادی کے تجربات حاصل کرنے کے بعد اب ہم اس نو آبادیاتی نظام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک استحصالی نظام تھا کہ جس نے ہندوستان کی دولت اور سرمایہ کو لوٹا اور اسے پسماندہ بنا کر رکھ دیا، یا اس کی وجہ سے ہندوستان جدید دور میں داخل ہوا اور اپنی فرسودہ اور قدیم روایت سے چھٹکارا حاصل کیا؟ اس لیے کیا یہ ایک لعنت تھا یا نعمت تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب ڈھونڈنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اس سے ماضی کو سمجھیں گے بلکہ حال اور مستقبل کا بھی بہتر تاریخی شعور کے ذریعے ادراک حاصل کر سکیں گے۔ جب ہندوستان میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف تحریک چلی تو اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ اس نظام نے ہندوستان کو اقتصادی اور معاشی طور پر مفلس و غریب اور پسماندہ بنا دیا ہے۔ دادا بھائی نوروجی 1901 عیسوی نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ انگریز ہندوستان سے دولت سمیٹ کر انگلستان لے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک اپنے ذرائع سے محروم ہو رہا ہے۔ اس سے ہندوستانی معاشرے کی مادی ترقی رک گئی اور لوگ دن بدن غریب و مفلس ہو رہے ہیں۔ آر.سی. دت نے اپنی مشہور کتاب ہندوستان کی معاشی تاریخ میں اس نقطۂ نظر کو پیش کیا کہ نو آبادیاتی نظام نے کس طرح سے ہندوستان کی صنعتی ترقی اور پھیلاؤ کو روک دیا ہے اور اپنے مفادات کے تحت اسے غیر صنعتی بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ہندوستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کا حوالہ دیا کہ جو ایک وقت یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، مگر پھر اس نے صنعت کو کس طرح سے انگریز تاجروں نے اور بعد میں انگلستان میں ہونے والے صنعتی انقلاب نے تباہ کر دیا۔ نو آبادیاتی نظام کے خلاف معاشی نقطۂ نظر نے اہل ہندوستان میں یہ شعور پیدا کیا کہ ان کے ملک میں نہ صرف معاشی ذرائع ہیں بلکہ انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس سے انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ نو آبادیاتی نظام کس طرح سے ان کا معاشی استحصال کر رہا ہے۔ یہ وہ معاشی شعور تھا
کہ جس نے آگے چل کر سیاسی تحریکوں کو پیدا کیا۔ یہ سیاسی تحریکیں اس طبقے سے شروع ہوئیں جس نے جدید یورپی تعلیم حاصل کی۔ اب ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں حکومت کے ملازمتوں اور حکومتی اداروں میں حصہ ملنا چاہیے۔ اس مرحلے سے انگریزی اقتدار کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی وہ برابر پھیلتی رہی اور انگریزی حکومت کے استحصالی کردار کو اجاگر کرتی رہی۔ اس سیاسی تحریک کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جہاں ایک طرف انگریزی اقتدار کے خلاف جدوجہد جاری تھی، وہیں ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے جنہوں نے ایک کشمکش اور تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان کے قوم پرستوں کی پوری کوشش تھی کہ ہندو اور مسلمان بحیثیت ایک قوم کے متحد رہیں تاکہ سامراج کی بھرپور طریقے سے مزاحمت کی جا سکے، مگر ہندو مسلم اتحاد میں جو تضادات ابھرے ان میں سے اہم مسئلہ قوم پرستی کا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور بکھری ہوئی جماعتوں، گروہوں اور برادریوں کو متحد کرنے کے لیے نظریہ قوم پرستی کی ضرورت تھی کہ جس کی بنیاد جغرافیائی حدود پر تھی۔ اس قوم پرستی کی جڑیں ہندوستان کے ماضی، اس کی تاریخ اور اس کے کلچر میں تھیں۔ لہٰذا جب قدیم ہندوستان کی تاریخ اور کلچر کے احیاء کی تحریک چلی اور اس بنیاد پر ہندوستانی قوم پرستی کی تشکیل ہونا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اس پورے عمل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پائی، کیونکہ ویدوں کے زمانے یا رام راجیہ میں ان کے لیے کوئی دلکشی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں ان کے لیے کوئی گنجائش تھی۔ اس لیے وہ اس قدیم تاریخ اور کلچر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور قدیم ہندوستانی تاریخ اور کلچر سے منہ موڑ کر اپنی جڑیں قدیم اسلامی تاریخ اور کلچر میں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تاریخ اور ان کا کلچر ہندوستان سے باہر چلا گیا۔ اس طرح انہوں نے خود کو ہندوستان میں اجنبی بنا دیا۔ اسی کے بدن سے دو قومی نظریہ پیدا ہوا۔ اس نے مسلمانوں کی جد و جہد کا رخ انگریز سامراج سے موڑ کر ہندوؤں کی طرف کر دیا۔ علیحدگی، مذہبی شناخت اور ہندو غلبے سے نجات ان کی سیاسی تحریکوں کا مقصد بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستانی معاشرے میں انگریز سامراج کے خلاف ایسے جذبات نہیں پائے جاتے جتنے کہ ہندوؤں کے رویے کے خلاف، جو کہ مسلمانوں کے ازلی دشمنوں کے طور پر ابھر کر آتے ہیں۔ اس پس منظر میں انگریزی اقتدار اور ان کی حکمرانی ہندوؤں کی غلامی سے زیادہ اچھی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے قیام کو ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم اپنی تحریک آزادی کا تجزیہ کرتے ہیں اور آزادی سے جو توقعات لوگوں نے وابستہ کی تھیں ان کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت ابھر کر آتی ہے کہ لوگوں نے آزادی سے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ 1947 عیسوی سے لے کر اب تک پاکستان میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے نہ تو اس ملک کو سیاسی استحکام دیا، نہ ہی ملک کی معیشت کو سدھارا اور نہ ہی سماجی اور ذہنی طور پر ترقی کے راستوں کو ہموار کیا۔ اس پورے عرصے میں ادب، موسیقی، فنون لطیفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستانی معاشرے نے کوئی تخلیقی کام نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر برابر پسماندہ ہوتا چلا گیا۔ اس پس منظر میں جب ہم برطانوی اقتدار اور حکومت کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے تاثرات سنتے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کا زمانہ دیکھا تھا تو موجودہ حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں وہ عہد اور زمانہ بڑا شاندار اور قابل تعریف نظر آتا ہے۔ انگریزی دور کی برکتیں اور زیادہ روشن ہو کر سامنے آتی ہیں، اور جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انصاف تھا، قانون کی بالادستی تھی، جرائم اور بدعنوانیاں کم تھیں، لوگوں کو سکون و اطمینان تھا اور وہ معاشی طور پر خوشحال تھی، تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک سہانا خواب معلوم ہوتا ہے۔ آج بھی وہ بزرگ اور بڑے بوڑھے جنہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ انگریزی حکومت میں گزارا ہے اسے ترجیح دیتے ہوئے موجودہ حکومتوں سے نالاں نظر آتے ہیں۔ انگریزی حکومت کی اہمیت، اس کی برکتیں اور اس کی خوبیاں اس لیے اجاگر ہوئی تھیں کیونکہ آزادی کے بعد ہماری حکومتوں نے اپنی پالیسیوں سے معاشرے کو اور پسماندہ بنا دیا تھا۔ اب جیسے جیسے ہماری پسماندگی بڑھے گی اسی طرح سے انگریزی حکومت کی برکتیں ہم پر اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے جیسے ہمارے حکمران بدعنوان اور کرپٹ ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح سے انگریز افسروں اور عہدیداروں کی ایمانداری، محنت، کام کرنے کا جذبہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے معاشرے میں عوامی فلاح و بہبود کو پس پشت ڈال دیا جائے گا اسی طرح سے انگریزی حکومت کی عوام دوستی اور عوام کو دی جانے والی سہولتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اگر آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہوتا
اور ترقی کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہوتا کہ جہاں یہ نو آبادیاتی دور میں رک گیا تھا، تو آج برطانوی عہد ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہو کر ماضی میں روپوش ہو چکا ہوتا، اور اس صورت میں وہ ایک مثالی یادگار دور بن کر ذہنوں میں نہیں آتا۔ ہمارے حکمرانوں کی بدعنوانیوں نے اسے روشن اور نمایاں کر دیا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ نو آبادیاتی نظام کے صرف مثبت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے جرائم، بدعنوانیاں اور ان کے ظالمانہ سلوک کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی فراموش کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح 1857 عیسوی میں معمولی سی خطاؤں پر معصوم لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا، جلیانوالہ باغ میں قتل عام کرایا، سیاسی لوگوں کو کالا پانی بھیجا گیا، جیلوں میں انہیں اذیتیں دیں، نسل پرستی کے نشے میں ہندوستانیوں کو اپنی کلبوں سے دور رکھا، ریلوے کے ڈبوں سے انہیں باہر پھینکوایا اور اپنی رعونت سے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ یہ سب اس لیے قابل معافی ہے کہ آج بھی عام لوگ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں یہ سب ذلتیں اسی طرح برداشت کر رہے ہیں کہ جیسی انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں برداشت کی تھیں۔ اگر ان میں اور انگریز حکمرانوں میں فرق ہے تو صرف یہ کہ ہمارے حکمران انصاف، ایمانداری اور قانون کے احترام سے بھی عاری ہیں۔ اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے مقابلے میں انگریز حکمران اور ان کی حکومت زیادہ بہتر تھی، تو پھر آخر ان کے خلاف آزادی کی جنگ کیوں لڑی گئی؟ کیونکہ حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری فتح کی صورت میں نہیں بلکہ شکست کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس صورت میں وہ تمام افراد اور شخصیتیں جو ہماری جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، ان کا کردار بدل جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اچھے دور کا خاتمہ کر کے بدعنوان اور کرپٹ رہنماؤں کو یہ موقع دیا کہ وہ حکومت کریں۔ اگر یہ صحیح بات ہے تو پھر ہمیں اسی نقطۂ نظر سے اپنی تاریخ کی تشکیل کرنی ہوگی، اور پھر ہم اس نقطۂ نظر کو اپنانے پر مجبور ہوں گے کہ جو انگریز کا نقطۂ نظر تھا کہ اس کی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والے ملک و معاشرے اور عوام کے دشمن تھے، آزادی کے علم بردار نہیں تھے۔ اس صورت میں آزادی کے لیے دی جانے والی تمام قربانیاں رائگاں ہو جاتی ہیں، وہ قربانیاں بھی کہ جو عوام نے دی ہیں۔ اس لیے آج یوم آزادی کو منانا، تحریک آزادی کے کارکنوں کی تعریف کرنا، انہیں انعام و اکرام دینا، یہ سب تاریخ کے خلاف ہو جاتا ہے، بلکہ اس تاریخ کو تحریک آزادی کی تاریخ کہنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ برطانوی حکومت کے بارے میں جو تاثرات ابھر رہے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان میں علیحدہ علیحدہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے مورخوں نے نو آبادیاتی یعنی کولونائزیشن کی دور کی تاریخ کو نئے انداز سے تشکیل دیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ جو انگریزی دور میں نظر انداز کر دیے گئے تھے۔ مثلاً سامراج کے خلاف جو مزاحمتی تحریکیں ابھر رہی تھیں اور جن کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا، اب ان تحریکوں کی تاریخ سامنے آ گئی۔ تاریخ کے ان چھپے ہوئے گوشوں کو ابھارنے سے لوگوں میں سامراجی حکومت کے بارے میں صحیح شعور پیدا ہوتا ہے اور تاریخ کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے۔ جب تاریخ کو مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس سے رہنماؤں اور جماعتوں کے کردار کو ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سیاسی شعور کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، اس لیے ہندوستانی معاشرہ سامراجی دور سے آگے کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں نو آبادیاتی دور کی تاریخ پر کوئی خاص کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس دور کی تاریخ مکمل طور پر ہمارے سامنے نہیں آئی اور لوگوں کے سامنے انگریزی عہد کی تاریخ ہی ان کے ذہن کو بنا رہی ہے، یا پھر وہ تاریخ جو اس وقت انگریز مورخ اپنے دفاع میں لکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے حال کی روشنی میں ماضی کو دیکھتے ہیں، اس لیے جب تک ہم اپنے حال کو بہتر نہیں بنائیں، ہمارا ماضی چاہے وہ غیر ملکی اقدار اور سامراج ہی کیوں نہ بن جائے، وہ ہمیں شاندار اور رومانوی نظر آئے گا۔ حوالہ جات: نیشنلزم وداؤٹ اے نیشن بائی الوسیوس۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔